تحریر اور آصف قسط 89 پارٹ 1۔ بہاریں بہت سٹائلش سی بلیک کلر کے فراک میں ملبوس تھی جس کا اگلا پچھلا گلا ڈیپ تھا۔ فراک کی فٹنگ میں اس کی رنائیاں غضب ڈھا رہی تھیں، کندن سے نشیب و فراز قیامت سا منظر پیش کر رہے تھے۔ لائٹ سے میک اپ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ سلکی لمبے بال کمر پر بکھرے تھے۔ بہت دنوں بعد اس نے اپنے بالوں کو کنڈیشنر کیا تھا، بال اسٹریٹنر سے اسٹریٹ کیے تھے۔ بہار نے ایک ہاتھ سے اپنی چاکلیٹی سلکی بالوں کو نرمی سے چھوا۔ وہ ستمگر کبھی اس کے بالوں پر مرتا تھا۔ بالوں میں برش کرتے ہوئے بہار کی آنکھیں شدت گریہ سے گلابی ہوئی تھی۔ اس کی شدتیں سہنے کے بعد غصے سے اسے دکھانے کی خاطر اسی ٹائم شاور لیتی تھی اور بعد میں گیلے بالوں میں روتے ہوئے بے دردی سے برش کرتی تھی۔ وہ جو پرسکون سا لیٹا آنکھیں موندے ہوتا تھا، اس کے بے دردی سے بالوں میں برش کرنے اور رونے پر بیڈ سے اٹھتا اس کے قریب اسی لمحے آتا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے برش لے کر وہ خود نرمی سے برش کرتا تھا، اسے سختی سے بالوں کو چھونے نہیں دیتا تھا۔ بہارے گل کو اب احساس ہوا تھا وہ سب صرف اس لیے کرتی تھی کیونکہ وہ اس کے نخرے اٹھاتا تھا اور اسے اس سے نخرے اٹھوانا اچھا لگتا تھا، ورنہ وہ اس کی شدتیں سہنے کے بعد اسے کبھی اپنے قریب نہ آنے دیتی۔ جب وہ اس کے گیلے بالوں میں برش کرتے اس کی پچھلی گردن کو لبوں سے چھوتا، اس کے گیلے بالوں میں لب رکھتا، وہ ہمیشہ گلابی ہو کر نظریں جھکا لیتی تھی، آنکھوں میں مغروریت ہوتی تھی، خود پسندی ہوتی تھی۔ اب اس نے اسے آسمان سے زمین پر پٹک دیا تھا، سارا مان ختم ہوا تھا۔ اسے پتہ چلا تھا مرد عورت کے نخرے تب ہی اٹھاتا ہے جب وہ اٹھانا چاہتا ہے، اور عورت بھی تب تک نخرے کرتی ہے جب تک مرد اٹھاتا ہے۔ بھارے کی گلابی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر آرس پر گرے تھے۔ کبھی معاف نہیں کروں گی شہرام تمہیں، ایک بار پلٹ کر آ جاؤ میرے پاس، بہت تڑپاؤں گی تمہیں، ایک بار جتنا تم نے مجھے تڑپایا ہے اس سے کہیں زیادہ۔ بہارے، جتنا تم نے مجھے تڑپایا اس سے تمہیں رات رات بھر اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، جیسے پہلے رات رات بھر مجھے پیاسی نظروں سے دیکھتے، سگریٹ پی کر اپنی راتیں گزارتے تھے، اس سے بھی بدتر تمہاری راتیں بناؤں گی۔ بہاریں آئینے میں دیکھتے اگر شہادت کی انگلی اٹھائے پھیکے لہجے میں اونچی آواز میں بولی تھی، آؤ گے کیا کبھی تم میرے پاس واپس؟ بہارے نے تڑپتے ہوئے آئینے میں دیکھتے جیسے سوال کیا تھا۔ بہاریں اب آئینے میں دیکھتے سسکیوں سے روتی تھی، مان تو ٹوٹا تھا، یقین بھی جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ بہاریں نے اسی پل ڈریسنگ ٹیبل سے تمام چیزیں اٹھا کر زمین بوس کی تھی۔ وہ باڈی سپرے، پرفیوم، میک اپ، سب چیزیں اٹھا کر اونچا روتے زمین پر پھینک رہی تھی۔ پرفیوم کی بوتل زمین پر گرتی چکنا چور ہوئی تھی۔ کمپنی میں اس ستمگر کی سینٹ کی مہک پھیلی تو بہارے کے رونے اور تڑپنے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ 2 دن سے پھر سے حویلی نہیں آیا تھا، وہ پاگل ہو رہی تھی۔ بہارے نے ڈریسنگ ٹیبل سے اس کا دوسرا پرفیوم اٹھا کر پوری قوت سے کمرے کے بند دروازے پر دے مارا تھا۔ شہرام اسی لمحے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔
परफ्यूम की बोतल उसके दाएं कंधे पर आकर लगती ज़मीन पर गिरकर टूट कर चिकना चूर हुई थी। शहराम ने दर्द से कराहते अपना कंधा पकड़ा जहां दर्द की ठीसें उठ रही थी। शहराम ने इज्जत से जबड़े भींचे थे। बहारे को सख्त निगाहों से देखा जो उसके सामने शोला जवाला बनी गहरे सांस लेते उसे भीगी शरीर पर निगाहों से खो रही थी। शहराम ने उसकी बदन की रनाइयों को घूरते अपने जबड़े बींचे थे। बहारे अपने आंसू साफ करते हुए अपना रुख पलट गई थी। ड्रेसिंग मिरर में स्मार्ट भीगी निगाहों से देखती अपने बालों में बेदर्दी से ब्रश कर रही थी। शहराम ने दांत पर दांत जमाए कंधे में उठते दर्द को बर्दाश्त करते बहारे की बैकलेस को शरर बाहर निगाहों से घूरने देखा था जो चौदहवीं की चांद की तरह चमक रही थी। इतना तो जानता था वो बाहर कभी चादर के बगैर नहीं जाएगी, मगर कमरे में ऐसी ड्रेसिंग की वजह समझ नहीं आई थी। उसकी जो चौदहवीं की चांद की तरह चमक रही थी। इतना तो जानता था कि वो बाहर कभी चादर के बगैर नहीं जाएगी, मगर कमरे में ऐसी ड्रेसिंग की वजह समझ नहीं आई थी। शहराम की नज़रें मिरर में नजर आती उसके स्मार्ट चेहरे पर थी। बहुत बेदर्दी से अपने सिल्की बालों में ब्रश कर रही थी। शहराम उसके स्मार्ट चेहरे को देखकर लब भींच गया था। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कितनी ज़ोर से उसे परफ्यूम की बोतल मार चुकी है और ये परफ्यूम की बोतल उसके सर पर भी लग सकती थी। शहराम ने गुस्से से अपने जबड़े मज़ीद भींचे। पता नहीं वो क्या चाहती थी उससे। उस दिन भी उसे ज़ख्मी किया था और आज भी कमरे में दाखिल होने पर उसे ये दर्द की सौगात दी। शहराम ने गुस्से से अब कमरे की हालत देखी थी। कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। बेड पर बहारे के मुख्तलिफ ड्रेसेस पड़े थे और ज़मीन पर टूटा कांच दूर तक फैला था और बिखरी मुख्तलिफ चीज़ें। शहराम ने गुस्से से बहारे की पुश्त को कहरबार निगाहों से घूरता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। क्यों फ़ोन करवाया मोरे से? शहराम ने बहारे को बाजू से जकड़ते उसका चेहरा अपने मुकाबिल किया था। वो शहराम की फुलादी सीने से आन टकराई थी। गुस्से से पूरी कुव्वत से उसे दूर धकेला था। उसे 2 दिन बाद देखकर बहारे का बस नहीं चल रहा था उसकी जान ले ले। ये 2 रातें उसने कैसे गुजारी थी ये वही जानती थी। कभी कभी उसे ऐसे लगता था कि आतिशगीर मादे की तरह उसका वजूद फट जाएगा। उसकी बर्दाश्त का लेवल गिरता जा रहा था। उसे लगता था वो किसी दिन सामने खड़े सितमगर को खुद समेत आग लगा देगी। वो अपनी हरकतों से हर वक्त उसके अंदर तंदूर दहकाए रखता था। बहारे के झटकने पर शहराम ने उसके बाजू पर दबाव डालते उसे मज़ीद अपने करीब करते उसकी शहद रंग आंखों में सर्द निगाहों से झांका। तो फिर क्या करती, किसके साथ जाती मैं? बहारे ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते सिलकते लहजे में जवाबन सवाल दागा था। शहराम की बदन से उठती दिल फ्रेब मर्दाना खुशबू से उसे अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थी। बुरी तरह हवासों पर छाया था सामने खड़ा सितमगर। रहीम काका कहाँ हैं? तुमने उन्हें छुट्टी क्यों दी? शहराम ने भड़कते हुए पूछा। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उन्हें आराम करने को कहा है। भारे ने लब काटते नजरें झुकाए कहा। लहजे में फिर से शबनम बड़ी थी। अपनी बेबसी का शिद्दत से एहसास हुआ था। वो उसके सीने के साथ भी लिपट नहीं सकती थी। तो इतनी एमरजेंसी क्या थी बहारे? ना चाहती तुम? शहराम ने गुस्से से लफ्ज़ चबाते हुए उसका बाजू छोड़ा। बहारे ने बिना कोई जवाब दिए अपने बालों को एक साइड से झटकते एक अदा से
اس طرح پیچھے کیے تھے کہ بال شہرام کے چہرے سے آن ٹکرائے تھے، بھیگے بالوں کی کنڈیشنر کی بھینی بھینی مہک شہرام کی سانسوں میں جیسے گھلی تھی۔ شہرام نے غصے سے اسے گھورتے اس کے بال اپنے چہرے سے جھٹکے۔ شہرام کے بال جھٹکنے پر بہارے کی آنکھیں مزید جلنے لگی تھیں، آنکھوں کا گلابی پن بڑھا تھا۔ بہارے اب اسے بھیگی شرر بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شہرام نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی آئی برو انگلی سے مس لی۔ وہ اس کے ایکشن سمجھ نہیں پاتا تھا، اس سے آخر کیا چاہتی ہے۔ شہرام اسے غصے سے گھورتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ شہرام کے ڈریسنگ روم میں جانے کے بعد بہارے نے گہرے سانس لیتے اپنی آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں پر قابو پایا تھا۔ یہ مرد ذات اتنی آسانی سے کیسے بدل جاتی ہے؟ اس کے لیے تڑپنے والا، اس سے شدید محبت کرنے والا، اس کے لیے تڑپتے ہوئے راتوں کو جاگنے والے کی آنکھوں میں آج کچھ نہ رہا تھا۔ وہ تو بہت گرم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا تھا، آج وہ گرمی کہاں گئی؟ اتنی برف کیوں ہے اس کی آنکھوں میں؟ شہرام کی آنکھوں کا سرد پن اس کی روح میں سرایت کر رہا تھا، جیسے یہ سوال جیسے اس کے اندر آگ دہکائے ہوئے تھے۔ صرف ایک لڑکی کی وجہ سے کیا وہ سچ میں آئزل کی خوبصورتی کا اسیر ہو گیا ہے؟ ان سوالوں جواب پر اس کی سانسیں جیسے الجھنے لگی تھی۔ بہارے نے اپنا گلا جکڑے گہرے سانس لیتے آئینے میں دیکھا تھا۔ کیسی محبت تھی تمہاری شہرام کہ تم کسی غیر کی زلفوں کے اسیر ہو گئے؟ مجھے تم کسی جگہ پر کھڑے کر کے جاؤ، بہارے تا قیامت پلٹ کر کسی کی طرف نہیں دیکھے گی، تب بھی نہیں دیکھتی جب تمہاری بہاریں تم سے نفرت کا راگ الاپتی تھی، تب بھی نہیں شہرام۔ کوئی بھی ہوتا شہرام، میں کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتی، نہ اب کبھی دیکھوں گی۔ تمہاری بہاریں مرتے دم تک تمہاری ہو گئی شہرام۔ بہارے نے اپنی بھیگی آنکھوں کو مسلتی اپنی آنکھوں میں کاجل لگایا تھا۔ اس ستمگر کو کبھی اس کی آنکھوں میں کاجل بہت اچھا لگتا تھا۔ بہارے بڑی سی چادر میں لپٹی شہرام کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ بہارے نے اسے بغور دیکھا۔ بلیک شلوار قمیض پر آف مردانہ شال میں ملبوس اس کا دل بری طرح دھڑکا گیا تھا۔ سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی، سرد سپاٹ تاثرات اس کے نقوش پر بہت جچتے تھے۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی، ان سحرانہ نقوش کو چھونے کو دل چاہا تھا۔ بہارے نے گہرے سانس لیتے اپنا نچلا لب بری طرح دانتوں میں کچلتے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور زینہ خانم کے لفظ سماعتوں میں گونجے تھے، اتنا خوبصورت مرد ہے تمہارا، اس کو اپنا داؤں میں الجھا کر رکھو، جس دن تمہارا جگہ کسی اور عورت کو دے دیا تم سر پکڑ کر روئے گا۔ بہارے نے گہرے سانس لیتے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا تھا۔ سرد برفیلی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ بہارے شیشہ اوپر کرو، ہوا بہت ٹھنڈی ہے۔ شہرام نے اسے ٹوکا تھا۔ کل کی بارش کی وجہ سے ہوا سرد برفیلی ہو چکی تھی، میرے اندر آگ دہک رہی ہے۔ یہ برفیلی ہوائیں مجھے کچھ نہیں کہیں گی، بہارے نے کاردار لہجے میں کہتے غصے سے شیشہ مزید نیچے کیا تھا۔ شہرام نے غصے سے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ بہارے سرد ہوا کی لہر اپنے چہرے پر محسوس کرتے آنکھیں میچ گئی۔ کس طرح اپنے شوہر کو داؤں میں الجھاتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کمرے میں کوشش کر چکی تھی،
یہ فراک بھی صرف اس کے لیے بنایا تھا، مگر وہ تو ایک نظر ڈال کر اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اور کیا کرے، کیسے اسے اپنی اداؤں میں الجھائے؟ عورت تو ایسے ہی ناز و اندام دکھا سکتی ہے۔ بہاری نے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ بہارے نے ونڈ سکرین سے پار نظر آتے گھر کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے یقین ہوئی تھیں۔ سامنے ایک خوبصورت چھوٹا سا گھر تھا جس کی دیواریں پر موتیوں کی بیلیں لپٹی تھیں۔ ساتھ ہی بہتا دریا تھا۔ بہارے کی آنکھیں ابھی بھی بے یقین تھیں۔ پورا وجود جیسے آندھیوں کے زد میں آیا تھا۔ یہ گھر ڈاکٹر آئزل کا ہے؟ بہارے کی آواز زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ ہاں، شہرام سپاٹ انداز میں کہتا گاڑی سے اتر گیا تھا۔ بہارے کی سانسیں الجھی تھی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا بہا تھا۔ یہ وہی گھر تھا جو شہرام نے اس کے لیے خریدا تھا۔ وہ اسی رخصتی سے پہلے کالج سے واپسی پر ایک مرتبہ ادھر لایا تھا اور اس نے یہ گھر دیکھتے ہی اس کے اندر جانے سے منع کر دیا تھا۔ کافی دیر تک اس کی منت سماجت کرتا رہا، ایک بار وہ گاڑی سے اتر کر دیکھ لے، مگر وہ غصے سے گاڑی میں بیٹھی رہی تھی۔ نہ اسے تب گھر پسند آیا تھا اور نہ دینے والا پسند تھا، تو کیسے اس کے ساتھ اندر جاتی؟ ضد اور انا کی پکی تھی۔ اس کی ہزار منت سماجت پر بھی اس نے اندر سے نہیں دیکھا تھا۔ اب یہ گھر ڈاکٹر آئزل کو وہ دے چکا تھا، وہ کیسے اس کی چیزوں کو کسی دوسرے کو دے سکتا ہے؟ بھارے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بہاریں اپنے امڑتے آنسو پر قابو پاتے شہرام کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ داخلی دروازے کی ڈیوری عبور کرتے وہ لوگ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اس گھر کو چاروں طرف سے اس کی آنکھوں کی شبنم بڑھتی جا رہی تھی۔ خوبصورت لاؤنج جس میں راؤنڈ شیپ صوفے رکھے تھے، ایک طرف گلاس سلائڈنگ ڈور تھا جس کے باہر خوبصورت بہت بڑا ٹیرس تھا جس میں راؤنڈ شیپ میں جھولا تھا۔ اس ٹیرس کے نیچے بہتا دریا تھا جو لوہے کے بنے جنگلے سے لاؤنج سے بھی نظر آ رہا تھا۔ سامنے ہی خوبصورت کچن تھا اور ساتھ ہی ڈائننگ ایریا تھا، اور ایک طرف خوبصورت سٹنگ ایریا الگ سے تھا جہاں کمفرٹیبل صوفے رکھے تھے۔ ایک چھوٹی سی ڈیوری بنی تھی جس میں 2 کمرے ایک لائن میں بنے تھے۔ داخلی دروازے کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم تھا جس کا ایک دروازہ باہر بھی تھا۔ بہارے کی جلتی آنکھیں اس گھر کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں جو اس کے شوہر نے اس کے لیے خریدا تھا۔ اس گھر کو ڈاکٹر آئزل کی ملکیت میں دیکھ کر بہارے کا زخمی دل مزید فگار ہو رہا تھا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ڈاکٹر آئزل شہرام کو دیکھ کر بے قراری سے اس کی طرف بڑھی۔ بہارے اس کی نظروں میں شہرام کے لیے بے قراری اور تڑپ دیکھ کر اپنا نچلا لب کچل گئی تھی۔ بہت مشکل تھا پاس کھڑے ستمگر کے لیے کسی کی نظروں میں تڑپ اور بے قراری دیکھنا۔ آئزل بلیک سٹائلش سی فراک میں ملبوس تھی جس پر بڑا سا دوپٹہ اس نے اچھی طرح سر پر جمایا ہوا تھا۔ نیٹ کے دوپٹے میں اس کی کمر تک آتے بال بھی کھلے تھے۔ بہارے ڈاکٹر آئزل کو سیاہ لباس میں دیکھ کر بڑبڑ چلی تھی۔ ڈاکٹر آئزل کو وہ کافی دنوں سے سیاہ لباس میں دیکھ رہی تھی۔ ہر روز لباس نیا ہوتا مگر رنگ سیاہ ہوتا۔ بلیک کلر شہرام کا پسندیدہ تھا، اب شاید ڈاکٹر آئزل کا بھی پسندیدہ تھا۔ بہارے نے خود کی طرف نگاہ کی تھی، وہ بھی بلیک کلر میں تھی۔ کبھی اسے اس کلر سے سب سے زیادہ ہی نفرت تھی کیونکہ وہ اس ستمگر کا پسندیدہ تھا۔
اس کی الماری میں ہر کلر ملتا تھا سوائے بلیک کلر کے۔ اب کچھ عرصے سے اس کی الماری میں صرف سیاہ کلر کا ہی لباس تھا۔ شہرام، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم اتنی لیٹ کیوں ہوئے؟ ڈاکٹر آئزل بہارے کو نظر انداز کرتی شہرام سے مخاطب ہوئی تھی۔ شہرام کے ساتھ بہارے کو آتا دیکھ کر ڈاکٹر آئزل کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ جلن بھی واضح تھی۔ مجھے بہارے کو پک کرنا تھا حویلی سے، اس لیے دیر ہو گئی۔ شہرام نے بہارے کو سرد نگاہوں سے دیکھتے کہا، ایکچولی میرے چچا اپنی بیٹی کے معاملے میں مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آفٹر آل بہارے میری فرسٹ کزن ہے۔ شہرام نے اس بار بھی بہارے کو دیکھتے لفظ چباتے سنجیدگی سے کہا۔ وہ شاید ڈاکٹر آئزل کو وضاحت دے رہا تھا۔ اس کا کزن کہنا بہارے کو پھر سے چبھا تھا، مگر غلطیاں اپنی ہی تھیں، اس لیے بے بسی اور تکلیف کا احساس بھی زیادہ تھا۔ آپ بہت لکی ہیں بہارے جو آپ شہرام جیسے انسان کی کزن ہیں۔ سینئر ڈاکٹر شمروز صوفے سے اٹھتے شہرام کی طرف بڑھے تھے۔ وہاں موجود باقی ڈاکٹرز جنہیں ڈاکٹر آئزل نے کھانے پر بلایا تھا وہ بھی صوفوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ کیا پتہ ان جیسا لکی کوئی نہ ہو، ان لکی کوئی نہ ہو، یا آپ کو لگتا ہے مس بہارے لکی ہیں؟ کبھی ان سے پوچھ کر دیکھیں، میرا ان کے لیے کزن ہونا بھی باعث شرم ہے۔ شہرام کی بات پر سب نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ بہارے کی رنگت میں شدید سرخی کی جھلک نمایاں ہوئی تھی۔ آپ لوگ تو سیریس ہو گئے۔ ایکچولی بچپن میں نے انہیں بہت ستایا ہے، انہیں بہت ڈانٹ پڑوائی ہے، اس لیے ان کی میرے ساتھ کم ہی بنتی ہے، مجھے سخت ناپسند کرتی ہیں یہ۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے سب کے ہونک چہرے کو دیکھتے کہا تو بہارے کی آنکھوں میں موتی سے چمکے تھے۔ یہ تو بچپن کی بات ہوئی، بڑے ہو کر اکثر ناپسندیدگی پسندیدگی میں بدل جاتی ہے اور پسندیدگی عشق میں بدل جاتی ہے۔ ڈاکٹر شمروز نے محبت بھری نگاہیں ساتھ کھڑی اپنی وائف ڈاکٹر ماروا پر ڈالی تھی۔ ان کی سٹوری بھی ناپسندیدگی سے شروع ہو کر عشق میں بدلے تھی۔ ڈاکٹر شمروز کی بات پر ماروا کا رنگ گلابی ہوا تھا۔ سب نے دلچسپ نظروں سے ڈاکٹر ماروا کو دیکھا تھا۔ ڈاکٹر شمروز اور ڈاکٹر ماروا کافی سینئر تھے، مگر ان کی محبت مثالی تھی۔ ڈاکٹر ماروا ماں نہیں بن سکتی تھی، مگر شادی کے 15 سال گزرنے کے بعد بھی ڈاکٹر شمروز نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ لوگ اس سے پہلے فرانس میں رہتے تھے۔ شہرام نے ان دونوں کو اپروچ کیا تھا۔ پاکستانی تھے، پاکستان کی محبت بھی دل میں موجود تھی، بس ذرا سی شمع جلانے کی دیر تھی۔ جو شہرام خانزادہ نے چلا دی تھی۔ شہرام کی آفر پر وہ اس شمع کی روشنی میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے ملک چلے آئے، یہاں آ کر اپنا ایک چھوٹا سا آشیانہ بنا لیا تھا۔ ڈاکٹر ماروا ڈاکٹر شمروز کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی ہی سرخ ہو جاتی تھی جو سب کے لیے کافی حیرانگی کا باعث تھا۔ اتنی سچی محبت کسی نے آج تک دیکھی تھی۔ آپ بہت لکی ہیں ڈاکٹر شمروز کہ آپ کی زندگی میں ڈاکٹر ماروا جیسی اعلیٰ خاتون آئی، مگر یہاں ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ان کی ناپسندیدگی میں اضافہ ہی ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ ناپسندیدگی اب قبر تک ہمارے ساتھ جائے گی۔ بہارے نے اب سرخ چہرے کے ساتھ شہرام کو دیکھا تھا۔ ہماری ناپسندیدگی؟ بہارے کی سانسیں 2 لفظوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ شہرام، کھانا ریڈی ہے، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر آئزل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آئزل کا دل پرسکون ہوا تھا۔ وہ سب کے سامنے ڈاکٹر بہارے سے ناپسندیدگی کا اظہار کر چکا تھا۔ وہ ایسے ہی بہارے کو لے کر انسیکیور ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر آئزل اپنی ہی سوچوں کو جھٹلا گئی تھی جو کتنی دنوں سے اسے سولی پر لٹکائے ہوئے تھی۔ شہرام ڈاکٹر آئزل کی بات پر خفیف سا سر ہلاتے ہوئے ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھا۔
باقی سب بھی ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھے تھے۔ بہارے بھی گہرے سانس بھرتے اپنی نم زدہ آنکھوں کو رگڑتے آہستگی سے چلتے شہرام کے پیچھے ڈائننگ ایریا میں داخل ہوئی۔ بہارے اپنی امڑتے آنسوں پر قابو پاتے شہرام کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ داخلی دروازے کی ڈیوری عبور کرتے وہ لوگ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ بہارے گہرے سانس بھرتے اپنی نم زدہ آنکھوں کو رگڑتے آہستگی سے چلتے ہوئے شہرام کے پیچھے ڈائننگ ایریا میں داخل ہوئی۔ بہارے خاموشی سے چیئر پر بیٹھی خالی پلیٹ میں چمچ پھیر رہی تھی۔ ٹیبل پر جتنی بھی چیزیں سجی تھی سب شہرام کی پسند کی تھی۔ مٹن چاپ وتھ مسالہ، مٹن کڑاہی، مٹر قیمہ، سٹیم فش، پرین مسالہ، فرائیڈ رائس وتھ چکن منچورین، پالک گوشت، سب کچھ تو شہرام کی پسند کا تھا۔ بہارے نے سامنے بیٹھے شہرام کو دیکھا جو خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ ڈاکٹر آئزل ہر تھوڑی دیر بعد اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈال رہی تھی۔ ڈاکٹر بہارے آپ کچھ کیوں نہیں لے رہی؟ ڈاکٹر فرقان کی بات پر سب بہارے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ شہرام نے بھی نظریں اٹھا کر بہارے کو دیکھا جو خالی پلیٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ شہرام کے دیکھنے پر بہارے نے فرائیڈ رائس کی ٹرے اپنی طرف کھسکاتے تھوڑے سے رائس اپنی پلیٹ میں ڈالے تھے۔ تھوڑے سے فرائیڈ رائس چمچ میں بھر کر منہ میں ڈالے۔ نوالا حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا۔ نمک تیز تھا کہ اسے لگا تھا۔ اسے کرواہٹ سی اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی تھی۔ گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگ گیا تھا۔ پوری حویلی میں اس سے ذائقہ دار کھانا کوئی نہیں بنا سکتا تھا۔ یہاں تک کہ مینا خانم اور رقیہ خانم بھی اس جیسا کھانا نہیں بنا سکتی تھی۔ عادت شہرام اس کے بنائے ہوئے کھانے پر مرتا تھا۔ اس کی بچپن سے عادت تھی، وہ کسی ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا تھا، نہ ہی باہر کا کھانا شوق سے کھاتا تھا۔ اس کے ہاتھ کا کھانا بہت شوق سے کھاتا تھا۔ وہ جب بھی کھانا بناتی تھی اس کی پوری کوشش ہوتی شہرام کے لیے کھانا نہ بچے۔ وہ بچہ کھانا ویسٹ کر دیتی تھی یا پھر اس میں لال مرچ چھڑک دیتی یا ایکسٹرا نمک ڈال دیتی تھی۔ وہ سب کے سامنے خاموشی سے وہ زہریلا کھانا بھی کھا لیتا تھا۔ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا تھا کہ اس کھانے میں نمک مرچ تیز ہے۔ وہ مسکراتے اسے دیکھتے مسکراتے بھی کھا لیتا تھا۔ رخصتی کے بعد اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کبھی کھانا ہی نہیں بنایا کہ نہ بنائے گی اور نہ وہ کھا سکے گا۔ رخصتی کے بعد تو اس کے کسی کام کو ہاتھ لگایا ہی نہیں تھا۔ وہ کیا کھاتا ہے، کب کھاتا ہے، پرواہ نہیں کرتی تھی۔ اب تکلیف کے مارے اس کا دم حلق میں جیسے گھٹ رہا تھا۔ وہ آئزل کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا رہا تھا، برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ بہارے کو یہ کہاوت یاد آئی تو چاولوں کا نوالا گلے میں ہی اٹک گیا تھا۔ شہرام کیسا بنا ہے؟ آئزل نے شہرام کو دیکھتے پوچھا تو سب کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ بکھری تھی۔ اچھا بنا ہے ڈاکٹر آئزل، شہرام نے نرمی سے کہتے رائس کی بائٹ منہ میں ڈالی تھی۔ سب اپنی اپنی پلیٹس میں سے فرائیڈ رائس اور سیلڈ ڈال کر تھوڑا تھوڑا کھا رہے تھے۔ صرف شہرام تھا جو ساری ڈشز ٹرائی کر رہا تھا، کیونکہ آئزل وقتاً فوقتاً اس کی پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی۔ شہرام کی تعریف پر ڈاکٹر فرقان کو زبردستی کا کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ شہرام نے تو ڈاکٹر فرقان کو قہربار نگاہوں سے گھور کر دیکھا ہی تھا۔ ڈاکٹر دانیال جو اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھا تھا، اس نے ڈاکٹر فرقان کے پاؤں پر زور سے اپنا پاؤں دے مارا۔ ڈاکٹر شمروز نے بھی گھور کر ڈاکٹر فرقان کو دیکھا تھا۔ کھانے میں نمک مرچ بہت تیز تھی، تقریباً سب ڈشز میں نمک تیز تھا۔ گوشت کچا تھا، کھانا انتہا کا بد مزہ بنا تھا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھتے، پھر اپنی پلیٹ میں دیکھتے اور تھوڑے سے چاولوں کے ساتھ سیلڈ بھر کر چمچ منہ میں ڈالتے اور پانی کا گھونٹ بھرتے۔ ڈاکٹر دانیال ذرا کوفتے تو پکڑائیں، دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں، ڈاکٹر فرقان نے مسکین سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔
آج دعوت کے چکر میں اس نے ناشتہ تک سکپ کر لیا تھا اور اب بھوک سے اس کا انگ انگ دہائی دے رہا تھا۔ میری ماں نہ کر ٹرائی، سر شہرام نے کوفتے کو توڑنے میں کافی فورس لگائی تھی۔ ڈاکٹر دانیال نے ڈاکٹر فرقان کے کان میں چھپتے سے گوشی کی تھی۔ تمہیں کیسے پتا فورس لگائی تھی؟ ڈاکٹر فرقان نے کوفتوں کو بغور دیکھتے سوال کیا۔ ان کے ایکسپریشن سے لگا تھا۔ ڈاکٹر دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے اچھے بنے ہوں، دیکھو پرفیکٹ شیپ ہے۔ ڈاکٹر فرقان نے بھوک سے دہائی دیتے ہوئے کوفتوں کی ڈش کو دیکھا۔ ٹھیک ہے کر لے ٹرائی بعد میں مجھے مت کہنا۔ ڈاکٹر فرقان نے ایک کوفتہ اپنی پلیٹ میں ڈالتے اس پر کانٹے سے دباؤ ڈالا تھا۔ ڈاکٹر فرقان کی فورس لگانے پر ڈاکٹر دانیال کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ مس آئزل ذرا چھری پکڑائیے، میں ذرا اس کوفتے کو کاٹ کر دیکھوں، ہو سکتا ہے کٹ جائے۔ ڈاکٹر فرقان کی بات پر آئزل نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے چھری پکڑائی۔ سب کے چہروں پر دبی دبی سی مسکراہٹ بکھری، یہاں تک کہ ڈاکٹر شمروز بھی اپنی مسکراہٹ پر قابو نہ پا سکے تھے۔ اس سچویشن میں اب سب کا خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ آپ کچھ اور نہ ہی ٹرائی کریں تو بہتر ہوگا۔ شہرام نے غصے سے ڈاکٹر فرقان کو گھورا۔ ڈاکٹر شمروز بھی سنجیدہ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر آئزل کافی معصوم تھی، اگر اس وقت اسے ذرا بھی اندازہ ہو جاتا کھانا ٹھیک نہیں بنا، یقیناً وہ بہت امبیرس ہوتی۔ اسے بہت پیار سے سب کو انوائٹ کیا تھا۔ وہاں بیٹھا کوئی بھی انسان اس کا دل نہیں توڑنا چاہ رہا تھا۔ ڈاکٹر ماروا، آپ کو کیسا لگا کھانا؟ میں نے فرسٹ ٹائم یہاں کی ٹریڈیشنل ڈشز ٹرائی کی ہیں، میں نے کسی کی ہیلپ بھی نہیں لی۔ میں آپ سب کے لیے خود یہ سب کرنا چاہتی تھی، ڈاکٹر آئزل نے شہرام کو دیکھتے سادگی سے کہا۔ سب کے لبوں پر ایک بار پھر سے مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے یہ ڈشز کس کے لیے بنائی ہیں سب جانتے تھے۔ بھاری کی آنکھیں شدت گریہ سے گلابی ہوئی تھیں۔ کسی کی ہیلپ لے لیتی تو اچھا ہی تھا۔ ڈاکٹر فرقان کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ سب کے گھورنے پر ڈاکٹر فرقان نے اپنی پچھلی گردن ایک ہاتھ سے رب کی۔ سر شہرام، آپ کا نام گنیز بک میں ہونا چاہیے تھا، ڈاکٹر فرقان نے شہرام کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیوں؟ شہرام نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ ڈاکٹر فرقان کو گھورتے لب بھینچے تھے۔ کیونکہ آپ نے کوفتے ٹرائی کیے ہیں، ڈاکٹر فرقان نے شرارتی لہجے میں کہا۔ اس بار ڈاکٹر شمروز کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ شہرام نے اب ڈاکٹر شمروز کو گھور کر دیکھا۔ ان جیسے سینئر پروقار انسان سے اس بات کی امید نہ تھی۔ اب کل مجھ سے آفس میں ملیے گا۔ شہرام ڈاکٹر فرقان کو گھورتے ہوئے چیئر کھسکاتا اٹھا تھا۔ اگر کل تک آپ صحیح سلامت رہے تو ضرور، ڈاکٹر فرقان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے آہستگی سے کہا، مگر آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ شہرام تک بخوبی پہنچ گئی۔ شہرام اسے شرربار نگاہوں سے گھورتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر آئزل بھی اپنی چیئر کھسکاتی سب سے ایکسکیوز کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب آپ سب کو یقین ہو جانا چاہیے شہرام سر آئزل کو لے کر کتنے سنجیدہ ہے، آگ دونوں طرف برابر کی لگی ہے۔ سر شہرام اوپر سے بنتے ہیں۔ شہرام سر ایک ایکسپریشن لیس انسان ہے، کوئی بھی ان کے ایکسپریشن کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں، اتنا بدمزہ کھانا بنا کسی کڑوے تاثرات کے ساتھ کھا لیا۔ ڈاکٹر آئزل کو خبر نہیں ہونے دی کہ ان کا ہاتھ کا کھانا زہر سے کم نہ تھا۔ ڈاکٹر فرقان نے سب کو دیکھتے بلند آواز میں کہا،
اب تو میں بھی مان گیا ہوں سر شہرام ڈاکٹر آئزر کو لے کر سنجیدہ ہیں، ورنہ یہ زہریلا کھانا کبھی نہ کھاتے۔ مانتے ہیں ہم سب بھی ڈاکٹر آئزر کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، مگر ہم میں سے کوئی ایک بائٹ نہیں لے سکا۔ مگر سر شہرام نے خاموشی سے سارا کھانا ٹرائی کیا، نہ صرف ٹرائی کیا بلکہ اسے کھایا بھی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ڈاکٹر دانیال نے سب کو آبرو چکائے سوالیہ انداز میں دیکھا تھا۔ بہاریں سن سی ہوئی تھی، وہ بے یقین ہوئی تھی۔ بہاریں نے فقر رنگت سے کھانے کو دیکھا تھا۔ شہرام نے سچ میں زہریلا کھانا خاموشی سے کھایا؟ دل بے یقین ہوا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف میرے ہاتھ کا کڑوا کھانا کھا سکتا ہے، وہ صرف میری خاطر خود کو تکلیف دے سکتا ہے، وہ میری جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ بہاریں نے کھڑے ہوتے ایک ایک کر کے تمام ڈشز پکڑتے تھوڑا تھوڑا کھانا اپنی پلیٹ میں ڈالا تھا۔ سب حیرانگی سے بہاریں کو دیکھ رہے تھے، جو گہرے سانس لیتی ڈش اٹھاتی، اس میں سے چمچ بھر کر کھانا اپنی پلیٹ میں ڈالتی۔ ڈاکٹر بہاریں یہ کھانا کھانے کے لائق نہیں ہے، ڈاکٹر موہم نے اسے ٹوکا تھا۔ بہاریں نے سنی انسنی کرتے مٹن کڑاہی کا چمچ بھر کے منہ میں ڈالا۔ اسے لگا جیسے مرچوں سے بھرا چمچ اس نے منہ میں ڈال دیا ہو۔ بہاریں کی آنکھوں سے آنسوں کا جھرنا بہا تھا۔ پتہ نہیں یہ آنسو مرچوں کی شدت سے بہے تھے یا پھر دہکتے دل کی وجہ سے۔ اب اس نے مٹر قیمہ کا چمچ بھر کر منہ میں ڈالا تھا۔ اس سے اب کی بار کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ نمک انتہائی تیز تھا، جو اس کے گلے کو کیا پورے وجود کو کڑوا کر گیا تھا۔ سب ہونکوں کی طرح بہاریں کو دیکھ رہے تھے، جو روتے ہوئے کھانستے ہوئے چمچ بھر بھر کر ایک ایک کرتے سب ڈشز ٹرائی کر رہی تھی۔ ڈاکٹر بہاریں کو لگتا ہے بہت بھوک لگی ہے تمہاری طرح، ڈاکٹر دانیال نے ڈاکٹر فرقان کے کان میں سرگوشی کرتے بہاریں کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس بار ڈاکٹر فرقان مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی تکلیف پر وہ کبھی مسکرا نہیں سکتا تھا۔ سب پریشانی سے بہاریں کو دیکھ رہے تھے، جو آنسو بہاتے کھڑی تھی۔ اس کا بدن کپ کپا رہا تھا۔ ڈاکٹر بہاریں ایسی تو نہ تھی۔ ڈاکٹر فرقان نے اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے پانی کا گلاس بہاریں کو پکڑایا، جو سب ڈشز ٹرائی کر چکی تھی۔ اب آنسو بہاتے کھڑی اپنے سینے پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لے رہی تھی۔ شہرام نے یہ کھانا کھایا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کھانا تو صرف اس کے ہاتھ کا کھاتا تھا۔ وہ کیسے اس کا مقام کسی کو دے سکتا ہے؟ وہ لرزتے کھڑے یہی ایک بات سوچے جا رہی تھی۔ دل میں تکلیف کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنے آنسو اور غم پر سب کے سامنے بھی کنٹرول نہ کر سکی۔ شہرام کی محبت نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ ڈاکٹر فرقان کے پانی بڑھانے پر سر نفی میں ہلاتے تیزی سے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ ڈاکٹر بہاریں کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر ماہم نے پریشانی سے سب کو دیکھا تھا۔ سب خاموشی سے کندھے اچکا کر رہ گئے تھے۔ ڈاکٹر فرقان اپنی گھنی بھیڑ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ بہاریں نے باہر آ کر کھلی فضا میں گہرے سانس لیے تھے۔ اگر مزید اندر رہتی اس کی سانسیں سینے میں دب جاتی۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کے قدموں کا رخ ساتھ ہی بہتے دریا کی طرف تھا۔ ٹھنڈی برفیلی ہواؤں نے شدت اختیار کی تھی۔ جاتا ہوا چھاڑا تھا، جو ایک بار پھر سے قہر بن کر ٹوٹا تھا۔ جاتے جاتے سردی کے موسم نے ایک آخری بار اپنی شدت دکھائی تھی۔ اس کے قدموں نے روانی اختیار کی۔ سینے میں جلتی سانسیں اکڑ رہی تھیں۔ رنگت برفیلی ہوا کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بدل کیا تھا؟ وہ کسی کا ہو گیا تھا۔ اس نے اس کی جیسی اہمیت کسی کو دے دی تھی۔ وہ بہتے دریا کے کنارے پر آ کر رکی تھی۔ دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ شدید بارش کی وجہ سے دریا کی موجوں میں شدید طغیانی آئی تھی۔ دریا ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ اس کے سینے میں بھی طغیانی کے ساتھ درد کے ابال اٹھ رہے تھے۔ اسے احساس تھا جو اس نے اس کے ساتھ کیا۔
اسے شدت سے احساس تھا اپنی غلطی کا، بلکہ اپنے گناہوں کا۔ وہ اپنے محرم کے جائز حق کا استحصال کرتی آئی، اس کی نرمی، اس کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی آئی، اپنے شوہر کا دل دکھاتی رہی۔ اسے سب احساس ہو گیا تھا، اگر اس سے محبت نہیں تھی تو پھر بھی کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ اس طرح اس کا دل دکھاتی، مگر اس نے تو اس سے کبھی محبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اس ستم گر نے محبت کا دعویٰ ہی نہیں، عشق کا دعویٰ کیا تھا، بلکہ دعویٰ نہیں، عشق کیا تھا، عشق کا دعویٰ کیا تھا۔ اور رخصتی سے پہلے راتوں اس کے کمرے میں آ کر بہت دیر تک اسے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ آنکھیں موندے پڑی رہتی اور وہ دیکھتا رہتا، اور وہ گہری نیند میں چلی جاتی۔ پھر وہ نیند میں اپنے چہرے پر اس ستمگر کی سانسوں کی تپش محسوس کرتی، اس کے لبوں کا نرم لمس محسوس کرتی، اور جانی کہ اتنی دیر اسے لبوں سے چھوتا، اور وہ گہری نیند کی آغوش میں چلی جاتی۔ صبح اٹھ کر وہ اتنی دیر خود کو مرر میں مغروریت سے دیکھتی رہتی، لبوں پر مغرورانہ مسکراہٹ ہوتی۔ اسے اپنے چہرے سے عشق ہوا ہی اس لیے تھا کیونکہ وہ ستمگر اس کے چہرے سے عشق کرتا تھا۔ ہر مرتبہ اس کے آگے جھکتا تھا، ہر مرتبہ اس کے چہرے پہ جھکتا، اس کے آگے جھکتا تھا۔ وہ غصہ کرے یا پھر کچھ بھی، آخر کار اس کے آگے ہار جاتا تھا۔ جب سمیع اللہ خان نے اور اربد خان نے اس کی میڈیکل کالج میں داخلے پر پابندی لگائی تھی، اس نے بھوک ہڑتال کرتی تھی، اس نے وہ بھوک ہڑتال بہت سوچ سمجھ کر کی تھی۔ جانتی تھی اب وہ ڈاکٹر ہر حال میں بن کر رہے گی، ہمیشہ کی طرح وہ ستمگر اس کی ڈھال بن جائے گا۔ اب قیامت بھی آ جائے وہ ڈاکٹر بن کر رہے گی۔ وہی ہوا۔ اس نے 2 دن نہیں کھانا نہیں کھایا۔ اسے پتہ چلا تو پوری حویلی میں کوہرام مچ گیا تھا۔ پھر بڑی آسانی سے اس کا کالج میں داخلہ ہو گیا۔ اس کے لیے تو آسان ہی تھا، صرف 2 دن کھانا چھوڑنے پر اس کا کام ہو گیا تھا۔ وہ ستم گھر کن عذابوں سے گزرا تھا، اس نے کیا کیا جتن کیے تھے، اسے کیا پرواہ۔ اس کا تو کالج میں داخلہ ہو گیا تھا، اس کا ہر کام منٹوں میں ہو جاتا تھا۔ وہاں صرف اس تک پہنچنے کی دیر ہوتی تھی۔ وہ جانتی تھی اب وہ سانس تب لے گا جب اس کا کام ہوگا۔ اس کی اسی بے غرض محبت پر وہ مغرور ہوتی چلی گئی۔ اسے اس سے محبت ہوئی یا نہیں، پھر اس ستمگر نے اسے محبت کرنے ہی نہیں دی۔ اس ستمگر کی محبت، عشق محسوس کرنے سے فرصت ملتی تو وہ محبت کرتی۔ اسے پڑھا لکھا جیون ساتھی چاہیے تھا۔ اسے پڑھا لکھا جیون ساتھی چاہیے تھا۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر اسے نفرت کا اظہار کرتی رہی، مگر تب بھی اور آج بھی اس کی زندگی میں تو صرف وہی تھا جو اس سے عشق کا دعوے دار تھا۔ اس کی زندگی میں وہ کیوں نہ رہی تھی۔ مرد محبت کا دعویٰ کرتا ہے، محبت کرتا نہیں، اور عورت محبت کا دعویٰ کرتی نہیں بلکہ محبت کرتی ہے۔ وہ شدت سے روتی تھی۔ کیسے عائضل کے ہاتھ کا اتنا بدمزہ کھانا کھا سکتا ہے، یہ سارے حق تو اسی کے تھے۔ عارف پھر سے شدت سے روتی تھی۔ دریا کے کنارے کھڑے بہتی موجوں کو دیکھتے وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کا دل شدت غم سے پھٹ رہا تھا۔ تم صرف میرے ہو شہرام، میں تمہیں کبھی کسی صورت کسی کا ہونے نہیں دوں گی۔ تم صرف میرے ہو، تم پر صرف میرا حق ہے، تم صرف میرے ہو۔ ہارے حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ اس کی چادر ایک کندھے پر جھول رہی تھی، بال کمر پر بکھرے تھے۔ وہ شہرام کی محبت میں اس قدر دیوانی ہو چکی تھی کہ اسے اپنے پردے کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا، ورنہ وہ بھلا کب اس نے اپنی چادر اپنے بدن سے سرکنے دی تھی۔ سر سے کبھی سرک بھی جائے، بدن کی رنائیوں پر اسے کبھی دوپٹہ چادر
سرکنے نہیں دی تھی، مگر آج اس کے بدن کی رنائیاں تک ظاہر تھیں۔ فراق کا اگلا پچھلا گلا کافی ڈیپ تھا، کیونکہ یہ فراق تو اس نے پہنا ہی شہرام کے لیے تھا۔ یہاں آتے ہوئے اس نے بڑی سی چادر سے خود کو کور کر دیا تھا، مگر دل کا درد اتنا تھا وہ ہوش و خرد سے بگانا ہو گئی تھی۔ اس کا نازک بدن ارتعاش کی کیفیت میں تھا، وہ آسمان کو دیکھتے چیخیں مار رہی تھی۔ نہیں چاہیے تھی ڈاکٹر کی ڈگری، کوئی ہسپتال کی نوکری، چاہیے تھا صرف شہرام، اس کی محبت، اس کی وفا، اس کی گرم دیوانگی سے بھرپور نگاہیں، اس کی بے رحم شدتیں، اس کی مضبوط پناہیں۔ اسے اب صرف شہرام چاہیے تھا۔ پوری طرح چیخیں مار رہی تھی، یکدم اس کے کندھے پر کسی کا ہاتھ آن ٹھہرا۔ وہ ہڑبڑا کر پلٹی تھی۔ اپنے سامنے ڈاکٹر فرقان کو دیکھ کر اس کا رنگ شدید سرخ ہوا۔ بہارے نے جلدی سے اپنی چادر سے سینے کو اچھی طرح کور کرتے اپنی قدم پیچھے کی طرف لیے تھے۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟ بہارے سرخ چہرے کے ساتھ گھرائی۔ ڈاکٹر بہارے، آپ جس طرح رو رہی ہیں، چیخیں مار رہی ہیں، آپ کی چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی۔ میں آپ کے لیے بہت پریشان ہوں۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ایسے کیوں روتی ہیں؟ ڈاکٹر فرقان کی آواز میں پریشانی تھی۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی وہ بہارے نہیں تھی جس میں غرور تنتنا تھا۔ ظاہری طور پر اس لڑکی میں آج بھی غرور تنتنا تھا، مگر جب وہ اسے اس طرح روتے ہوئے دیکھتا تو اسے بہارے کو لے کام سی لاچار لڑکی لگتی۔ کوئی شخص، بہت خاص شخص، اس کا یہ غرور تنتنا توڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر فرقان کے لیے بات کافی تکلیف کا باعث تھی۔ اس لڑکی کو یوں دیکھنا۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے لیے پریشان ہونے والے، میرے پیچھے یوں آنے والے، مجھے یوں ہاتھ لگانے والے؟ میں مروں جیوں، آپ کو کوئی حق نہیں مجھ سے سوال کرنے کا۔ اگر آئندہ مجھے غلطی سے بھی آپ نے ٹچ کیا، مجھ سے سوال و جواب کیے، میں بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ آپ مجھے ایک عام لڑکی مت سمجھیے گا جسے غیر مردوں کی ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہارے حلق کے بل دھاڑی تھی۔ اپنی چادر کو اب اس نے اچھی طرح سر پر جمایا تھا۔ خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے بال کسی غیر مرد کے سامنے آج پہلی مرتبہ کھلے تھے۔ وہ بال جن پر وہ ستمگر مرتا تھا، ان بالوں کو دیکھنے کا حق صرف اسی کو تھا۔ بہارے نے غصے سے ڈاکٹر فرقان کو گھورتے اپنی چادر سے اپنے بالوں کو مزید کور کیا۔ ڈاکٹر بہارے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہر بار میری یوں تذلیل کریں۔ مانتا ہوں آپ پردہ کرتی ہیں، مگر میری انٹینشن غلط نہیں ہے۔ میں نے کبھی آپ پر غلط نظر نہیں ڈالی، ابھی بھی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہیں ڈالی۔ میں آپ کے دل سے عزت کرتا ہوں۔ آپ کی ایک نظر نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا ہے ڈاکٹر فرقان۔ بہارے کی بھیگی آواز پر ڈاکٹر فرقان نے اس کی طرف دیکھا تھا، جس کی آنکھوں سے آنسو شدت سے بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر فرقان، میں ایک عورت ہوں۔ مرد کی نظر پہچاننا عورت کے لیے بہت آسان ہے۔ میں نے آپ کی نظریں پہلے دن ہی پہچان لی تھی۔ آپ کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھنا میرے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ میں آج آپ کو بتاتی ہوں، میں اپنے تن من سے کسی کی ہو چکی ہوں، مرتے دم تک صرف اسی کی رہوں گی۔ آپ جیسے مردوں کی میری زندگی میں اوقات صفر سے بھی نیچے ہے۔ آئندہ مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ بہارے گل کا وہ روپ دیکھیں گے جو آج تک آپ نے دیکھا نہیں۔ بہارے انگد شہادت کی انگلی اٹھائے ڈاکٹر فرقان کو دیکھتے پھنکاری تھی۔ ڈاکٹر فرقان نے اسے بغیر چادر کے دیکھا تھا۔
وہ توہین و خجالت کے احساس سے مر رہی تھی، یہاں روشنی کی کمی تھی۔ ڈاکٹر فرقان کی نگاہوں نے اتنی باریک بینی سے یقیناً اس کا جائزہ نہیں لیا ہوگا، مگر پھر بھی اسے شدید تکلیف پہنچی تھی۔ اس کی بدن کی رعنائیوں کو دیکھنے کا حق صرف اس کے شہرام کو تھا۔ ڈاکٹر بہارے، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، ڈاکٹر فرقان نے لب بھینچتے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ بہارے اس وقت دریا کے کنارے پتھروں پر کھڑی تھی۔ اس نے یکدم غصے سے اپنے قدم مزید پیچھے لیے تھے اور اس کا پیر ان پتھروں پر بری طرح پھسلا تھا۔ وہ پیچھے کو لڑکھڑاتی گہرے دریا میں جا گری۔ دیکھتے ہوئے گہری موجوں کی نظر ہوئی تھی۔ دریا کی موجوں میں شدت تھی اور دریا گہرا تھا۔ بہارے نے بہت ہاتھ پیر چلائے تھے۔ اس نے چیختے ہوئے اوپر آنا چاہا تھا، مگر وہ لمحوں میں گہرے پانی کی نظر ہوئی تھی۔ ڈاکٹر بہارے، ڈاکٹر فرقان پوری قوت سے چلا آیا تھا۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا اور دریا کی لہریں بہت صفاق تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ بہارے شہرام کی آواز سنتے ڈاکٹر فرقان نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شہرام تیزی سے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ اپنی چادر اتار کر زمین پر پھینکتا اسی پل دریا میں کود چکا تھا۔ وہ تیرتا ہوا پانی کی گہرائی میں اترا۔ بہارے بہتے دریا کی گہرائی میں اتر چکی تھی۔ اب وہ نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ شدید برفیلا ٹھنڈا پانی، خوب اندھیرا۔ وہ تیرتا ہوا پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہا تھا۔ شہرام کا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ اسے کیسے تلاشتا؟ پانی کے اندر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لمحہ پہلے اس کی نظروں کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے ڈاکٹر فرقان سے بات کرتا دیکھ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ اسی پل دریا کی گہرائی میں اتر چکی تھی۔ اب دریا کے اوپر اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اگر ذرا سی دیر ہو گئی تو اسے نہ تلاش کر سکا، وہ ہمیشہ کے لیے اسے کھو دے گا۔ وہ پانی کی گہرائی میں ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ یکدم اس کے پاؤں کسی وجود سے ٹکرایا تھا۔ شہرام خانزادہ کی رکتی سانسیں جیسے چلنے لگی تھی۔ شہرام اسی پل اس وجود کو باہوں میں بھرتے دریا کے اوپر آیا۔ اسے سینے سے لپٹائے وہ مشکل ہی تیر کر کنارے تک آیا تھا۔ کنارے پر آتے بہارے کے بے جان وجود کو شہرام نے اپنی باہوں میں بھرتے اپنی گود میں اٹھا کر اپنے سینے سے لپٹایا تھا۔ وہاں پر اب سب موجود تھے۔ ڈاکٹر ماہم، ڈاکٹر آئزل، ڈاکٹر فرقان، ڈاکٹر دانیال۔ ڈاکٹر آئزل، شہرام تم ٹھیک ہو نا؟ آئزل بھاگتے ہوئے روتے ہوئے شہرام کے مقابل آئی۔ ڈاکٹر آئزل، سب کو یہاں سے بھیج دیں، مجھے کوئی میل یہاں نظر نہ آئے۔ شہرام ڈاکٹر فرقان کو گھورتے ہوئے آئزل سے سنجیدگی سے کہتے رخ پلٹ گیا تھا۔ ڈاکٹر شرمروز تو کب سے گھر چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر دانیال اور ڈاکٹر فرقان حیرانگی سے شہرام کی چوڑی پشت کو دیکھ رہے تھے۔ جو بہارے کے بے جان وجود کو لیے رخ پلٹے کھڑا تھا۔ بہارے اس کے چوڑے وجود کے حصار میں نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ آئزل نے حیرانگی سے شہرام کو دیکھا، جو بہارے کے بے جان وجود کو گود میں اٹھائے سینے سے لپٹائے کھڑا تھا۔ اسے طبی امداد کی ضرورت تھی، اسے ایسے لیے کھڑا تھا۔ وہ ناسمجھی سے شہرام کی بات پر سر ہلاتے ڈاکٹر فرقان اور ڈاکٹر دانیال کی طرف بڑھی۔ چلو یہاں سے، یہ خان لوگ ایسے ہوتے ہیں، اپنی عورتوں کو لے کر بہت اتنے ہی حساس۔ جب تک ہم یہاں سے جائیں گے نہیں، سر شہرام ڈاکٹر بہارے کا ٹریٹمنٹ نہیں کرنے دیں گے۔ ڈاکٹر دانیال سرگوشی میں کہتے وہاں سے چلیں گے۔ اپنی عورت؟
ڈاکٹر عائزل اور ڈاکٹر فرقان کی سماعتیں ان دو لفظوں میں الجھی تھیں۔ ڈاکٹر دانیال اور ڈاکٹر فرقان تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ شہرام بہاری کے بے جان وجود کو زمین پر لٹاتے بھی تابی سے اس پر جھکا، تڑپتے ہوئے اس کے چہرے کو تھاما جس پر نلاہٹ واضح تھی۔ ڈاکٹر عائزل اور ڈاکٹر محرم باہم بہارے کے پاؤں کے تلوے رگڑتے اسے گرمی پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہارے، شہرام نے چیختے ہوئے اسے پکارتے اس کے گال تھپ تھپائے تھے۔ بہارے کے پیر کے تلوے کو رگڑتے ڈاکٹر عائزل کے ہاتھ رکھے تھے، آنکھوں میں آنسو جل ملائے تھے۔ شہرام کی تڑپتی آواز نہ صرف عائزل بلکہ ماہم کے لیے بھی حیرانگی کا باعث تھی۔ ڈاکٹر عائزل اپنے بہتے آنسو بے حسی سے صاف کر کے تھی۔ اس کی محبت کون تھی؟ جیسے سب سمجھ آیا تھا۔ بہارے، شہرام نے تڑپتے اسے دوبارہ پکڑا۔ وہ بے جان سی پڑی تھی، کوئی ہلچل نہ تھی اس میں۔ شہرام نے اب کی بار اس کے پیٹ پر اپنے مضبوط ہاتھ کا دباؤ ڈالا۔ بہارے نے ہچکی سی لی تھی اور پھیپھڑوں میں موجود پانی اور منہ کے ذریعے باہر آیا۔ شہرام نے دو چار بار ایسے کیا تو پانی منہ اور ناک کے ذریعے باہر آیا تھا۔ شہرام پھر سے اس کے چہرے کی طرف بڑھتے اس کے نیلے آرس تپ تپائے۔ وہ ابھی تک مجسم سی بے جان گڑیا کی طرح پڑی تھی۔ ڈاکٹر عائزل، کیا ہوا اسے؟ ہوش کیوں نہیں آ رہا اسے؟ شہرام حلق کے بل چیخا تھا۔ ڈاکٹر عائزل شہرام کے چیخنے پر جلدی سے بہارے کی طرف بڑھی، چہرے پر جھکتے اس کی سانسیں چیک کرنے لگی۔ شہرام، ڈاکٹر بہارے کی سانسیں مدھم سے چل رہی ہیں۔ پانی شدید ٹھنڈا تھا جو ان کا وجود برداشت نہیں کر سکا۔ پانی منہ اور ناک کے ذریعے بھی اندر بھی گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی سانسیں مدھم سے چل رہی ہیں۔ انہیں مصنوعی آکسیجن دینی پڑے گی تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمیں انہیں اسی وقت ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا۔ ڈاکٹر عائزل نے سنجیدگی سے کہا، ہاسپٹل تو یہاں سے 20 منٹ کی مسافت پر ہے۔ اتنی دیر میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، شہرام تڑپتے ہوئے بولا تھا۔ ہو سکتا ہے، ہم یہاں بھی انہیں مصنوعی سانسیں دے سکتے ہیں۔ شہرام، ڈاکٹر عائزل شہرام کے لہجے میں تڑپ محسوس کرتے بھیگے لہجے میں بولی، پھر دینا کس دیر بعد کس بات کی کر رہی ہیں آپ؟ شہرام غصے سے دھاڑا تو ڈاکٹر عائزل اس کی دھاڑ پر لرز اٹھی تھی۔ پہلے وہ بہارے کے منہ پر جھکتی اسے سانسیں دیتی، شہرام سب کچھ سمجھتا۔ ڈاکٹر عائزل کو پیچھے دھکیل چکا تھا۔ ڈاکٹر عائزل لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہوئی تھی اور بھیگی آنکھوں سے شہرام کو دیکھا جو بہارے کے لبوں پر جھکتے اس کے اندر اپنی سانسیں انڈیل رہا تھا۔ ڈاکٹر عائزل کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی بہارے کی جان بچانے کے لیے کرنا ضروری تھا، مگر بہارے کو تو شہرام کے نزدیک دیکھ کر اسے انسیکیورٹی محسوس ہوتی تھی۔ شہرام کی بہارے کے لیے پوزیسیونیس دیکھ کر اس کی دل کی حالت بری ہو رہی تھی۔ اس کی دھول چھٹکنے سے وہ سمجھ گئی تھی بہارے کے اتنے قریب کسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جس طرح وہ اسے اس طرح ڈاکٹر فرقان اور دانیال کے سامنے اس حالت میں نہیں دیکھ سکا تھا۔ اب اسے مصنوعی سانسیں نہیں دینی تھی۔ وہ کیا ایک عورت کا وجود بھی اپنے سامنے لیٹی عورت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا؟ آخر کیا رشتہ تھا اس عورت سے؟ ڈاکٹر عائزل بھیگی نگاہوں سے شہرام کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی جو اس پر جھکا پاگلوں کی طرح کب سے اسے سانسیں دے رہا تھا۔
جواب تو مل چکا تھا مگر وہ ماننے اور سمجھنے سے انکاری تھی۔ بہارے، شہرام نے اس کے گال کو نرمی سے تپتپایا تھا۔ اس کی سانسیں اب چلنے لگی تھیں۔ بہار نے آہستگی سے کھولتے اپنے اوپر جھکے شہرام کو دیکھا۔ شہرام! بہار کے نیلے کپ کپاتے لبوں نے بے آواز حرکت کی۔ شہرام نے جلدی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اوپر کو اٹھاتے بٹھایا تھا۔ تم ٹھیک ہو بہارے؟ شہرام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے نرمی سے پوچھا۔ بہارے نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دی۔ گہرے سانس لیتے اپنے سر کو کپ کپاتے ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ سردی کی وجہ سے بدن میں کپ کپاہٹ جاری تھی۔ پورا بدن ہی نلاہٹ کا شکار تھا۔ ڈاکٹر آئزل میری شال پکڑائیں، شہرام نے ڈاکٹر آئزل سے کہا جو گھٹنوں کے بل بیٹھی اس پر اپنی بھیگی نگاہیں جمائے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر آئزل نے اٹھتے ہوئے شہرام کی مردانہ شال زمین سے اٹھاتے ہوئے شہرام کو پکڑائی۔ شہرام نے جلدی سے اپنی شال پکڑتے بہارے کے وجود پر اچھی طرح اڑائی تھی۔ بہارے نے گہرے سانس لیتے شہرام کی بھیگی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ شہرام ابھی تک اس کی کمر پر اپنا حصار رکھے ہوئے تھا۔ بہارے بمشکل ہی بیٹھی تھی۔ شہرام اسے گود میں اٹھائے تیز تیز قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بہارے کا نازک وجود سردی سے بری طرح کپ کپا رہا تھا۔ وہ شہرام کی شال سینے سے جکڑے سیٹس کے ساتھ ٹیک لگائی آنکھیں مودے کپ کپا رہی تھی۔ شہرام اسے دیکھتا اضطرابی انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ ریش ڈرائیو کرتا حویلی پہنچا تھا۔ اسے گرم کمرے گرم بستر کی ضرورت تھی۔ شہرام اسے لیے حویلی آ گیا تھا۔ وہ گاڑی کار پورچ پر آ کے رکی تھی۔ شہرام نے اسے ایک نظر دیکھا جو آنکھیں مودے پوری طرح کپ کپا رہی تھی، ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، سیٹ پر کپ کپاتے سر پٹک رہی تھی۔ شہرام جانتا تھا اس کا سر درد سے پھٹ رہا ہوگا۔ بچپن سے اسے مائیگرین کا مسئلہ تھا۔ اس برفیلے پانی میں سب سے زیادہ اثر اس کے سر پر ہی پڑا ہوگا۔ شہرام اپنی طرف کا دروازہ کھول کر جلدی سے اترا۔ اس کی طرف بڑھتے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے جھکتے اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ بہارے نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا تھا۔ دوسرے پل وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے اس کے سینے کے سان لپٹی۔ شہرام اسے لیے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ لاؤنج خالی تھا۔ اسے تیزی سے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے بیڈ پر نرمی سے لٹاتے کمرے کا الیکٹرک ہیٹر آن کیا۔ بہارے تم ٹھیک ہو؟ شہرام نے اس کی طرف بڑھتے اس کی ہتھیلیاں سہلاتے ہوئے پوچھا۔ شہرام مم میرے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، مم مجھے سردی لگ رہی ہے۔ بہارے نے آنکھیں کھولتے بمشکل کہا میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، میری میڈیسن دے دو، بھیگے کپ کپاتے لہجے میں بولی۔ شہرام بیڈ سے اٹھتا ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ اس کے کپڑے نکالتے ہوئے کمرے میں آیا۔ بہارے آنکھیں مودے پوری طرح کپ کپاتے خود میں سمٹ رہی تھی۔ شہرام اسے کمر سے جکڑا کے اوپر کو اٹھا گیا تھا۔ اس کی فراق کی بیک زپ پر انگلیاں رکھتے اسے اپنے قریب کیا۔ بہارے نے آنکھیں کھولتے شہرام کو دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ بہارے کی آنکھوں میں آنسوں کی جلملاہٹ بڑھی تھی۔ اتنے عرصے بعد اس نے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ شہرام کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچی اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ شہرام بیگ سے پے کی جھٹکے سے نیچے کھسکا گیا تھا۔ بہارے اب اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ شہرام نے اس کو فراق آستینوں سے نکالتے اس کی وجود سے علیحدہ کیا۔ بہارے مزید اس کے سینے میں سمائی تھی۔ شہرام نے نرمی سے خود سے علیحدہ کرتے اسے بہت احتیاط سے تکیے پر لٹایا تھا۔ شہرام نے اسے لٹاتے اس کے وجود کو باقی پردوں سے آہستگی سے آزاد کیا۔ اس پر کمبل ڈالتے وہ پیچھے ہوا تھا۔ اس دوران شہرام کی سانسیں دہکنے لگی تھی۔ بہت عرصے بعد اسے ایسے دیکھا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے نظریں چرا نہیں پایا تھا۔ اس کے جسم کا دیوانہ تھا۔ اپنی محرم کے بدن کی رعنائیوں پر وہ مرتا تھا۔ پاگل تھا کبھی وہ اس کے بدن کے لیے۔ اس کے علاوہ کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا، نہ کبھی چاہ تھی۔
پورے استحقاق سے رخصتی سے پہلے اور بعد میں سے گرم نگاہوں سے دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی بیوی اس کی گرم گہری نگاہوں پر سلگتی رہتی تھی، اس کی گہری گرم نگاہوں پر اپنے آپ کو 7 پردوں میں لپیٹ کر رکھتی تھی۔ اب اسے دیکھ کر شہرام خانزادہ کے پورے بدن میں اسفاق سے اٹھے تھے، پورے بدن میں محرم کی طلب انگڑائیاں لے کر بدائر ہوئی تھی۔ جوانی کے پرزور تقاضوں نے بدن آگ کی بھٹی کی طرح گرم کر دیا تھا۔ شہرام لب دباتوں میں دبائے اس کو گرم نگاہوں سے معائنہ کر رہا تھا۔ بہاریں آنکھیں موڑے کپ کپ آ رہی تھی۔ شہرام لب نیچے بیڈ سے اٹھنے لگا، وہ مزید خود پر کنٹرول نہیں کر سکا تھا۔ اس سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھتا شہرام کی مضبوط کلائی پر بہارے کے نرم برفیلے کپ کپاتے ہاتھ کی پکڑ آن ٹھہری تھی۔ مم مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، کچھ پل اپنی باہوں کی گرمی دے دو، بہارے نے ستمگر کو دیکھتے کپ کپاتے لبوں سے کہا۔ وہ اسے اس حالت میں بھی چھوڑ کر جا رہا تھا۔ ثابت ہوا تھا بہارے کل اتنی انا پرست نہیں تھی جتنا سامنے بیٹھا ستمگر تھا۔ بہارے کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر عارض پر گرے تھے۔ شہرام کچھ پل اسے دیکھتا رہا، وہ ابھی تک اس کی کلائی جکڑی ہوئی تھی۔ شہرام نے اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑواتے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینکی۔ اس کے پاس لیٹتے اس کے ٹھنڈے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر اپنے سینے سے لپٹا گیا تھا۔ بہاریں آنکھیں موندتے اس کی کمر پر اپنے نازک بازو لپیٹتی اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ بہارے کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کا چٹانی سینہ گیلا ہوا تھا۔ اسے اپنے سینے سے لپٹاتے اس کے نازک وجود کو اپنے اوپر منتقل کر گیا۔ شہرام کے بدن کی گرمی ملنے کی دیر تھی، بہارے کی کپ کپاہٹ کم ہوئی تھی۔ شہرام نے اس کے جسم میں حرارت محسوس کرتے اس کی نازک کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے اسے نرمی سے اپنے سینے میں مزید بھینچا تھا۔ بہاریں اس کے چٹانی سینے پر موجود برے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ کاش ہی پناہ ہے یہ بدن کی گرمی اب تاعمر کے لیے صرف اس کی ہو جائے۔ اس کی کپ کپاتے لبوں نے بے آواز اپنے رب سے دعا کی تھی۔ شہرام نے اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے اس کے چہرے کو اپنے قریب کرتے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا۔ بہارے کی براؤن شہد رنگ آنکھیں شہرام کی سیاہ پرکشش آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ شہرام کی آنکھیں بہارے کے نیلے لب بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ شہرام کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھیں۔ شہرام کی گرم سلگتی سانسوں میں اضافہ ہوا تھا۔ بہاریں اس کی سلگتی تپش زدہ سانسوں کو محسوس کرتے آنکھیں میچ گئی تھی، مگر اس کے لب بے اختیار شہرام کے لبوں سے ٹکرائے تھے۔ شہرام کے مضبوط ہاتھ نے اس کی نازک کمر کو مٹھی میں بھرا۔ بہارے کی دھڑکنیں شہرام کے سینے میں بجنے لگی تھی اور سانسیں بہارے کی سانسوں میں گھلنے لگی تھی۔ بہارے نے آنکھیں گول کر ستمگر کو دیکھا جو خمار آلود سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لب بہارے کے لبوں سے ٹچ ہو رہے تھے، مگر ابھی تک اس نے خود سے انہیں چھوا نہیں تھا۔ بہارے کی آنکھیں جلنے لگی تھیں، شدت گریاں سے گلابی ہوں۔ وہ اتنے قریب ہو کر بھی سوچ رہا تھا، کبھی تو اس کے 1000 بار دھتکارنے پر بھی اسے زبردستی خود میں سما لیتا تھا، اور آج اس حالت میں سوچ رہا تھا وہ ابھی تک سمجھ کیوں نہیں پا رہا تھا اس سے کیا چاہتی ہے۔ بہارے کا رنگ اب خف سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ اس سے کیا چاہتی ہے کیا لبوں سے کہنا ضروری تھا؟ اس کی بہاریں اس کی دیوانی ہے، وہ کیوں نہیں سمجھتا تھا اس کے لیے پاگل ہے۔ اس کی بہاریں اس کی دیوانی ہو چکی ہیں، اس کے عشق میں پاگل جس کے بغیر اس کو کوئی وجود نہیں تھا۔ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ بہاریں اس کی سیاہ پرکشش آنکھوں میں دیکھتے اسے دور ہوئی۔ خفت و شرم سے اس کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھے، اس کے لبوں نے گستاخیاں نہیں کی تھی، نہ اس کے ہاتھوں نے اپنی بے باکی دکھائی تھی۔ بہاریں کی آنکھیں شدت سے بھیگی۔ اس نے
اپنی کمر پر لپٹا اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی. اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے اپنے سینے میں جکڑ گیا تھا. بہارے کی آنکھیں جھکی تھیں. اس کی لرزتی پلکوں کو بغور دیکھتے سے یوں ہی جکڑے رخ پلٹ گیا. رخ پلٹنے پر اس پر حاوی ہوا. بہارے نے اس کی گھنی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے نرمی سے ہاتھ رکھا تھا. شہرام اس کے عارض پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں اس کی طلب واضح تھی. وہ اس کے لبوں پر شدت سے جھکا تھا. بہارے نے تڑپتے ہوئے سسکی بھری. اس کے چھونے میں اتنی شدت تھی کہ بہارے کا نازک وجود کپ کپا اٹھا تھا. بہت سختی سے اس کے نازک لبوں سے لپٹا تھا. اس کے نازک لبوں کو اپنی دسترس میں لیے اس کی سانسیں بے رحمی سے انہیل کر رہا تھا. اس کے نچلے لبوں کو اس نے دانتوں میں دباتے اس کی سانسیں کھینچی تھی. بہارے کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں. پہلی مرتبہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا، ایسے چھو رہا تھا جس کی اس کی شدتوں میں غصے اشتعال کی جھلک نمایاں تھی. بہارے گل اپنی آنکھیں مید گئی تھی. آج اس کی شدتوں میں غصہ، گوار پن، اشتعال، صفاقی سب کچھ گوارا تھا. محرم کی قربت تو زندگی ہوتی ہے، یہ تو اسے بہت پہلے معلوم ہو گیا تھا. شہرام اس کے لبوں کو چھوتے اس کی گردن پر جھکے اپنے دانت شدت سے گاڑنے لگا. اس کی گردن پر اس کی جنونی سوغاتیں رقم ہونے لگی تھی. بہارے گل کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہوئی تھی. اب اس کے لبوں کا رخ اس کی دھڑکنوں پر تھا. وہ جھکتے اس کی دھڑکنوں پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا. بہارے کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا. شہرام نے اوپر ہوتے بہارے کو چہرے کو دیکھا جو آنسوں سے تر تھا. شہرام اس کی کلائیاں جکڑے اس کے لبوں پر جھکتے اب اس میں سمایا تھا. بہارے گل کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے. شہرام نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ کی روشنی بجھائی تھی. کمبل مزید خود پر لپیٹے اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا. باہر برستی بارش نے ایک بار پھر سے زور پکڑا تھا. اندر شہرام کی شدتیں لمحہ بہ لمحہ زور پکڑ رہی تھی. یہ پہلی مرتبہ تھا بہارے کو اس کی شدتیں سہتے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی شدتوں پر اس کا دم نکل جائے گا. بہارے گل کو ایک بات کا اندازہ ہوا تھا. شہرام سچ میں وہ شہرام نہیں رہا تھا. ایسا انداز، ایسی شدتیں بھلا کب دیکھی اور سہی تھی. وہ بھی حویلی کے مردوں جیسا ہو گیا تھا. مگر وہ بہارے گل بہارے نہ رہی تھی جس کی نرمی پر آنسو بہاتے واویلا کرتی تھی. آج اس ستمگر کی ظالمانہ شدتیں خاموشی سے برداشت کر لی تھی. وہ آنکھیں پیچھے مزید اس کے سینے کے ساتھ لپٹی تھی. مرنے گوارا تھا مگر اب اس ستمگر کی پناہوں سے دور جانا گوارا نہ تھا.